دوستو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا واقعی ہی چاند پہ کوئی گیا ہے یا صرف یہ من گھڑت کہانیاں ہیں۔ ظاہر ہے اتنا بڑا انکشاف اگر ہوا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوگی۔ اگر ہم اس بات کو حقیقت مان بھی لیں تو کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ہم اس انکشاف پر یقین کریں کہ کوئی چاند پر واقعی ہی گیا ہے۔ دوستو ہر تصویر کو دیکھنے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم ناسا کے اس انکشاف پر چپ کر کے بیٹھ کر یقین نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی ویڈیو میں ایسے سوالات اٹھائیں گے جن کی تصدیق یقیناً آپ کا ذہن بھی کرنا چاہے گا۔ دوستو یہ اکثر ہمارے معاشرے میں ایسے سوالات اٹھانے والے کو یا تو ان پڑھ یا پھر جاہل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس بات کا جاہلیت اور پڑھے لکھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ایسے سوالات کی تصدیق ایک صحت مند دماغ ہی کرنے کا قائل ہوتا ہے۔ دوستو کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک تحریر پڑھی تھی جس میں اس واقعے کو لے کر کچھ سوالات اٹھائے گئے تھے، اور وہ سوال آج بھی میرے ذہن میں ہیں۔ آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ دوستو اس تحریر کے مطابق چاند پر آج تک کوئی نہیں گیا۔ چاند پر جھوٹی فلم بنانے کی وجہ سے ناسا نے اس کو لے کر مزید جھوٹ بولے اور یہ انکشاف ظاہر کیا کہ واقعی ہی چاند پر کوئی گیا ہے۔ دوستو کوئی بھی اتنی بڑی من گھڑت کہانی نہیں بنا سکتا سوائے ناسا کے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ادارہ ہے اور لوگوں کو اس پر یقین ہے، اور یہ کہنا ہے کہ امریکی عوام کو یہ یقین ہے کہ وہ چاند پر نہیں گئے، اور ہم لوگ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستو انسان آج سے 50 سال قبل چاند پر گیا تھا، ایسا ماننا ہے ناسا کا۔ دوستو آج کل اتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے اور جدید آلات بھی ایجاد ہو چکے ہیں، تو آج کے دور میں امریکہ یا اس کے کوئی دوسرے دوست ممالک چاند پر کیوں نہیں گئے؟ یعنی اس وقت امریکہ کے ڈرامے کے بعد جب رشیا اور چائنا نے بھی باری باری مخالفت کے لیے ڈرامے کیے، تو یہ تینوں اپنے ڈراموں کے بعد آج کے دور میں دوسرا ڈرامہ کیوں نہیں کر سکے؟ پہلا سوال اٹھانے کے بعد دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کیا امریکہ اور اس کے مخالفین ہی چاند پر جانے کا ڈرامہ کرتے رہے اور کوئی ملک آخر ڈرامہ کیوں نہیں کر سکا؟ کیوں امریکہ حمایتی ملکوں میں سے کسی ایک بھی ہمت نہ ہو سکی چاند پر قدم رکھ کر امریکہ کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی؟ تیسرا سوال یہ کہ جب چاند گاڑی چاند پر پہنچی تو چاند پر پہنچنے کے بعد ایک عجیب قسم کی کار میں چاند کی زمین پر گھومے پھرے جیسا کہ کوئی پکنک پر آئے ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی چاند گاڑی کہاں سے برآمد ہوئی؟ یعنی کہ چھوٹی سی چاند گاڑی میں اتنی گنجائش کہاں سے آئی اس کو اپنے پیٹ میں گھسانے کی؟ اور اس چاند گاڑی کو آخر برآمد کیسے کیا گیا؟ اور پھر یہ چاند گاڑی کس لفٹ کی مدد سے اتاری گئی اور کس لفٹ کی مدد سے دوبارہ چڑھائی گئی؟ کیا یہ معجزہ تھا کوئی؟ چلیں اب ہم اپنے سب سے اہم سوال پر پہنچتے ہیں۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر قدم رکھا، تو جناب وہ کون سے فوٹوگرافر تھے جو نیل آرمسٹرانگ سے پہلے ہی چاند پر اتر چکے تھے؟ اس طرح تو پھر فوٹوگرافرز نے پہلے چاند پہ قدم رکھا نیل آرمسٹرانگ سے بھی پہلے، اور یہ فوٹوگرافر صاحبان اس کی مووی بھی بنا رہے تھے، اور میرا نہیں خیال کہ 50 سال پہلے ڈرون کیمرے ایجاد ہوئے ہوں گے، اور اگر ہوئے بھی ہوں تو وہ ہمارے سوالات کے جواب دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ نیل آرمسٹرانگ صاحب کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ امریکہ نے کیوں ان کو سارے میڈیا سے چھپا کر رکھا اور کسی کے سامنے ایکسپوز نہ ہونے دیا؟ اور چاند پر کچھ تصاویر ایسی بھی لی گئی ہیں جن کے دو سائے تھے۔ کیا چاند پر 2 سورج نکلتے ہیں یا 2 طرف سے اسٹوڈیو لائٹیں لگائی گئی تھیں؟ چونکہ ناسا دنیا کے ساؤتھ پول کے بارے میں بہت سارے سوالات کے جواب نہیں دے پا رہا تھا، اور خاص طور پر موسم کے بدلنے کے نظام کو، تو اس نے سب کو بتایا کہ زمین گول نہیں بلکہ بیضوی ہے، لیکن حیرت ہے کہ تمام فرضی تصاویر گول ہی پیش کرنا شروع کر دی گئی ہیں۔
بقول ناسا کشش زمین سے 100 کلومیٹر کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور خلا شروع ہو جاتا ہے یا خلا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر زمین سورج کے گرد ایک طرف سے گھوم رہی ہے اور وہ بھی ایک طرف سے 1000 میل۔ دوستو بات صاف ہے، 20 جولائی کو چاند پر جانے کی کہانی کی وجہ سے امریکہ سپر پاور بنا۔ امریکہ یا پوری دنیا ہر سال 20 جولائی کو آخر چاند ڈے کیوں نہیں مناتی، جبکہ دنیا میں ہر قسم کے ڈیز منائے جاتے ہیں اور دنیا میں اتنے بڑے واقعے کے رونما ہونے پر کوئی ڈے نہیں منایا جاتا؟ دوستو یہ صرف حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ظاہر کیے ہیں، اور بے شک ایسی تحریریں صحیح ہوتی ہیں۔ آپ لوگ بھی ان کو پڑھیں اور سوچیں۔